السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور گجرانوالہ ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جنت سے اتارا اور انہیں کثیر تعداد میں اولاد عطا فرمائی، جن میں سے 2 بچے جن کا نام حابیل اور قابیل ہے۔ ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اور ہمارے لیے مزید رہنمائی فرمائی ہے کہ حابیل اور قابیل کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے تھے۔ سورۃ نساء میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں فرماتا ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے پھیلا دیے ہیں۔ اور سورۃ اعراف میں اللہ نے فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کے پیٹوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا تو آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کے چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوم میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا، یا رب تو نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا، کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار آ گیا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ اب اس بات کو اور اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور بھول بھی، لیکن توبہ نہ کرنے والوں کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ نے عذاب کی خبر سنائی ہے۔ خوب جانتے ہیں کہ آخر یہ دنیا کا پہلا قتل ہوا کیوں۔ آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کا نکاح دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کیا جائے، یعنی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ناجائز تھا جو اس لڑکے کے ساتھ پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے ہلاک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کے آگے نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی نیازیں قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پہ ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پہ ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کی ہی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پریشان ہوا۔ اس آیت کا خلاصہ صحابہ کرام نے اس طرح سے کیا کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ پھر جب حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو قابیل نے کہا کہ نہیں، میں خود اس سے نکاح کروں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا کہ حابیل کو اس سے شادی کرنے دے، تو قابیل نے انکار کر دیا۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کو اتنا قریب سے جاننے والے نبی کی اولاد بھی صاف نشانیوں کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے۔ تو سوچیں کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہو سکتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فی امان اللہ۔